پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ گورنر پنجاب کی جانب سے انکار کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مسلم لیگ کاف کے رہنما چوہدری پرویز الہی سے وزارت اعلیٰ کا حلف لیا۔ چوہدری پرویز الہی حلف برداری کے لیے خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور سے اسلام آباد پہنچے۔ پاکستان کے آئین کو کہ میں پاکستان جمہوریہ اسلامی کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عنایت قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو دن بھر انتظار کے بعد کل رات 9 بجے کے قریب آخرکار بڑی عدالت سے بڑا فیصلہ آ ہی گیا۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کالعدم قرار دے دی۔ حمزہ شہباز کی چھٹی، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا۔ حمزہ شہباز اور صوبائی وزراء کو فوری دفاتر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ تمام تقرریاں کالعدم قرار دے دی گئیں۔ their votes in favor of محمد حمزہ شہباز شریف، جتنے بھی ووٹ فیمیل کاسٹ کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ غیر آئینی قرار دی گئی۔ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا۔ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی رولنگ اور حمزہ شہباز کے حلف کو کالعدم قرار دے دیا۔ حمزہ شہباز سمیت پوری کابینہ کو فوری دفاتر خالی کرنے کا حکم چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا 11 صفحات پر مشتمل مختصر حکم نامہ جاری۔ چیف جسٹس نے پرویز الہی کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کو کالعدم اور کافی کے مسترد شدہ ووٹوں کو درست قرار دیا۔ کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے عدالت کے حکم کو غلط سمجھا۔ پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز نے 179 ووٹ جبکہ پرویز الہی نے 186 ووٹ حاصل کیے۔ اس اعتبار سے پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے وکیل عرفان قادر اور پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک پیش ہوئے اور حکومتی بائیکاٹ سے متعلق بتا کر سپریم کورٹ سے واپس چلے گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات میں فواد چودھری، علی زیدی، فاروق حبیب سمیت دیگر پارٹی رہنما شامل تھے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہا۔ ٹویٹ میں عمران خان نے کہا، تمام دباؤ کے باوجود سپریم کورٹ ججز قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے رہے۔ بیرسٹر علی ظفر اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کے لیے نکلنے پر پنجاب کے عوام کا بھی شکر گزار ہوں۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گورنر راج کے نفاذ کی کھل کر مخالفت کر دی۔ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ گورنر راج لگانے والے منہ کی کھائیں گے۔ ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے۔ خندہ پیشانی سے حکومتی دھمکیوں کو برداشت کرنے پر عدالت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ملک کا مستقل حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر نے کہا، پاکستان نے اگر جمہوریت کو آگے لے کر جانا ہے تو غیر سیاسی مداخلت کا راستہ روکنا ہوگا۔ انصاف کی فتح ہوئی ہے۔ پاکستان کے آئین کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہے اور پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری نے جو کردار ادا کیا وہ شرمناک ہے۔ انہوں نے آئین کو روندا، انہوں نے اصولوں کی پاسداری نہیں کی۔ وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے تھے، انہوں نے اس کا لحاظ بھی نہیں کیا، انہوں نے قانون کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ بلاول زرداری نے کیا فیصلہ دینے کی کوشش کی، کیا سنانے کی کوشش کی، ججز کو مروب کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ جس طریقے سے پاکستان کی قوم نے پچھلے 4 مہینے کے اندر دکھایا ہے کہ واقعی وہ ایک قوم بن چکی ہے اور وہ کسی کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دلیری جو قوم نے دکھائی، یہ جو قوم نے فیصلہ دکھایا کہ اب سے غلامی نامنظور ہے اور پاکستان کے فیصلے کسی بند کمرے میں نہیں ہوں گے۔
آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ کہتے ہیں عدلیہ کی ساکھ کا تقاضا اور کرین انصاف یہی تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تاکہ انصاف ہوتا دکھائی دیتا۔ اس عدالتی فیصلے سے قانون دار، برادری، سائلین، میڈیا اور عوام کے حصول انصاف کے لیے توقعات کو دھچکا لگا ہے۔ آئین نے ریاستی اختیار پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ کو تفویض کیے ہیں۔ آئین نے سب اداروں کو متعین حدود میں کام کرنے کا پابند کیا ہے۔ کوئی ادارہ کسی دوسرے کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت پر شب خون مارا گیا۔ عدالتی کارروائی اور فیصلہ متنازع ہے۔ ہماری فل کورٹ کی استدعا کو منظور نہیں کیا گیا۔ بھٹو کو پھانسی دینے والے ججز نے بعد میں پچھتاوے کا اظہار کیا، لیکن ملک کو ہونے والے نقصان کی تلافی نہ ہو سکی۔ سدا بادشاہی اللہ کی ہے، نہ کسی کی ہار ہمیشہ کی ہے، نہ ہی جیت۔ عدالت کا فیصلہ ایک حقیقت ہے، اسے جیسے بھی دیکھیں۔ ترجمان نواز شریف محمد زبیر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ اس سارے عمل میں ہمیں ایک بیانیہ مل گیا ہے، یہ بیانیہ مضبوط ہے جسے ورکر بھی تسلیم کریں گے۔ پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں گفتگو۔ یہ ان فیصلوں میں صرف آج کے فیصلے کی بات نہیں کروں گا، لیکن ان دونوں فیصلوں کو ہمیں جوڑنا پڑے۔ آرٹیکل 63A جو ابھی پہلے ہوئے، پچھلی دفعہ جو پنجاب میں لگے، اور عجیب منطق ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ بھی نہیں گننے اور آپ نے ڈسکوالیفائی بھی ہونا۔ اب مجھے یہ بتائے کہ آپ جرم کیے بغیر مجرم کو کیسے سزا دیں؟ جب اس کا جرم آپ نہیں مان رہے تو پھر تو وہ مجرم ہی نہیں رہا، پھر تو اس کو سزا ہی نہیں ملنی چاہیے۔ ایک اتنا ریاکشن آیا ہے، اسٹرانگ ایک ڈیسیشن آیا ہے، اس کو ہم جس طرح سے بھی دیکھیں، لیکن یہ فیصلہ تو ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پرویز الہی چیف منسٹر بن جائیں گے، یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی پنجاب میں، تو ہمیں تو ہر طرف سے ہم گھر گئے ہیں۔ اس سارے پروسیس میں ہمیں نیریٹو مل گیا، ایک بیانیہ مل گیا، اور وہ بہت اسٹرانگ بیانیہ ہے، اور اس کو میرا خیال ہے ہمارے جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ سب ایکسیپٹ بھی کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عدالتی مارشل لا قرار دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے فیصلے پر پہلے ہی متنازع بنا دیا تھا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ فیصلہ ملک کو انتشار، انارکی اور تقسیم کی جانب لے جائے گا۔ اس بینچ سے کسی کو انصاف کی توقع نہ تھی۔ یہ مسئلہ آئینی، پارلیمانی اور دو خطوط کا ہے۔ جب سے یہ بینچ بنا انصاف ہوتا نظر نہیں آیا۔ پریس کانفرنس میں ملک احمد خان بولے آئین میں انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات واضح ہیں۔ یہ ایسا فیصلہ آیا ہے جو ملک کے اندر جوڈیشل کو سے مطابقت رکھتا ہے، اور یہ فیصلہ فل کورٹ، پارلیمان یا آئینی جو ایک مسئلہ تھا اس کی تشریح کے لیے اگر بنا دیا جاتا تو آج کا جو فیصلہ آیا ہے، جو کہ کل واضح ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ آنا ہے، یہ مسئلہ آئینی ہے، پارلیمانی ہے اور دو خطوط کا ہے۔ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیوں نہیں بنایا گیا فل کورٹ؟ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ انہیں ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی ڈسپیرٹی ہے، یعنی دیکھنے کے لیے دو ڈیفرنٹ لینزز ہیں۔ اگر یہ فیصلہ 25 ووٹوں کا نہ ہوا ہوتا تو چودھری شجاعت صاحب کے خط کے ساتھ یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ انتہائی ایک غیر مناسب صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ایک طرف ایک لاڈلا ہے جس کو 7 خون معاف ہیں، وہ سیاہ کرے سفید کرے، اس کی باز پرس نہیں ہوتی۔ بریک سے واپس پر آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ کہا ہم نے کبھی فوجی آمریت کو قبول نہیں کیا تو عدالتی مارشل لا کو کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ 3 ججز کے بینچ کے اس فیصلے سے سپریم کورٹ نے جمہوریت کا عدالتی قتل کیا ہے۔ اعلیٰ عدالت کی جانب سے پرویز الہی کے حق میں فیصلہ آتے ہی خیبر سے کراچی تک شہر تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے کارکنان سڑکوں پر نکل آئے اور خوب جشن منایا۔
पंजाब की पग परवेज इलाही के सर। अदालती फैसले पर पीटीआई और काफ लीग के कारकुन खुशी से निहाल। शहर शहर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। लाहौर में ज़हूर इलाही रोड पर कारकुन झूम उठे, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गवर्नर हाउस के बाहर भी पीटीआई के कारकुनों ने फतह का जश्न मनाया। इस्लामाबाद के डी चौक में पीटीआई कारकुनान के भंगड़े, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और अगली बारी फिर न्याजी के नारे। कराची की शाहराह फैसल पर कारकुन जश्न मनाते रहे। फैसलाबाद में पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब के दफ्तर में मिठाइयां तकसीम की गईं। लोधरा, गोजरा, खुशाब, इलाहाबाद में भी कारकुन सड़कों पर निकले। खुशाब पुराना चौक में शानदार आतिशबाजी। शकरगढ़, जलालपुर, भटियां, ओकाड़ा, चकवाल में खिलाड़ी एक दूसरे का मुंह मीठा कराते रहे। कसूर की मुकामी क़यादत और कारकुन बाबा भुल्ले शाह के मज़ार के बाहर जमा हुए और मोटरसाइकिल रैली निकालकर शहर भर में जश्न मनाया। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा है कि सियासी तारीख में आज जजेस ने तारीखी फैसला दिया। साजिशी टोले ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको मुस्तरद कर दिया गया। आज एक कब्जा ग्रुप शिकस्त से दो चार हुआ है। सियासी तारीख में आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, मुनीब साहब ने और एजाजुल हसन साहब ने एक तारीखी फैसला दिया, और वो साजिशी टोला जिसने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर इत्तेहादियों के नाम पर गंदी और परागंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। और आज एक ऐसा कब्जा ग्रुप शिकस्त से दो चार हुआ है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, अदालतों के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की, इत्तेहाद के नाम पर उन्होंने मुल्क में इंतशार की बात की। मैं आज के दिन इस अजीम फैसले पर नए मुंतखब चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को और ख़ास तौर पर इमरान खान की उन मेहनतों को सलाम पेश करता हूँ। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का शहर शहर जश्न। हैदराबाद, फैसलाबाद और सियालकोट समेत कई मकामात पर कारकुन बाहर निकल आए। हैदराबाद में पीटीआई कारकुनान ने खूब खुशियां मनाई। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां फारूक हबीब के मरकजी दफ्तर पहुंच गई। सियालकोट में भी कारकुनान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और जश्न मनाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से सीनियर सहाफ़ियों ने मुलाकात की है। दौरान मुलाकात सदर मुमलिकत ने कहा, आर्मी चीफ की तकर्रुरी वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, नवंबर से पहले तैनाती का मशवरा इतना बुरा नहीं है, ये मामला ज़मीनी हकीकत है। सहाफ़ियों से बातचीत में सदर मुमलिकत ने कहा, मैंने न आइन तोड़ा ना ही गद्दारी की। जिसने गद्दारी की उस पर आर्टिकल 6 ज़रूर लगाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत ने काबीना के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मोहसिन लगारी स्पीकर होंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा महमूद रशीद, नियाज़ इकबाल, राजा यासर हुमायूं, फयाजुल हसन चौहान और दीगर काबीना में शामिल होंगे। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की काबीना में शामिल वज़रा ही नई काबीना में शामिल होंगे। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। आज से बिजली 3.5 रुपये फ़ी यूनिट, अगस्त में फिर 3.5 रुपये और अक्टूबर में 90 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 से 200 यूनिट तक इजाफा नहीं होगा। अक्टूबर नवंबर के बाद बिजली की कीमत में कमी आना शुरू हो जाएगी। दिसंबर तक बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये तक पहुँच जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस का नया रूट शुरू करने का ऐलान कर दिया। कल से नए रूट पर बसें चलाई जाएंगी। रूट 5 स्टार चौरंगी से शुरू होकर केडीए चौरंगी, नाज़माबाद, ईदगाह, लियाकताबाद, ईसा नगरी, सिविक सेंटर, नेशनल स्टेडियम, नर्सरी कौरंगी रोड से केपीटी इंटरचेंज और शान चौरंगी पर इख्तिताम पजीर होगा।
ملک میں جاری غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث انٹر بینک میں روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کے تگڑے ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 3 روپے 5 پیسے مہنگا، قیمت 229 روپے 88 پیسے سے بڑھ کر 232 روپے 93 پیسے ہو گئی۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ موسلا دھار بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات اور چھتیں گرنے کے واقعات میں کئی انسانی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ بلوچستان میں اب تک 104 افراد ابدی نیند سو چکے، 6000 سے زائد مکان تباہ، 4 شاہراہیں شدید متاثر ہوئیں۔ ضلع لسبیلا کے علاقے اوڑکی میں بڑی تعداد میں لوگ سیلاب میں پھنس گئے ہیں۔ 100 سے زائد لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومتی ٹیم نے قریبی علاقوں میں لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، لیکن دور دراز کے علاقوں میں لوگ ریسکیو کے منتظر ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اوڑکی میں سیلابی صورتحال کا نوٹس لے کر لوگوں کو ریسکیو کرنے کے فضائی آپریشن کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ تو رک گیا، لیکن مختلف علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ بیشتر علاقوں میں گٹر ابل آئے، نالے بھر گئے، نشیبی علاقے تاحال زیریاب ہیں، سڑکوں کا برا حال ہے۔ کراچی میں 2 روز کی بارش، تباہ کاریاں تاحال جاری، مختلف علاقوں سے پانی کی نکاسی ممکن نہ ہو سکی۔ سرجانی ٹاؤن، یوسف گوڈ، اسکیم 33، اورنگی ٹاؤن، عزیز آباد، جمشید روڈ، بفر زون سمیت مختلف علاقوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ 2 روز کے دوران مختلف حادثات کے باعث 17 افراد جان سے جا چکے۔ سپر ہائی وے پر نئی سبزی منڈی بارش کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، ہر طرف کیچڑ اور گندگی کے مناظر۔ ملیر ندی میں طغیانی کے باعث پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ کورنگی کاز وے ٹریفک کے لیے بند۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب مرکزی شاہراہ کی سیوریج لائن بیٹھ جانے سے سڑک پر بڑا گڑھا پڑ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے سامنے بھی پانی جمع ہونے سے سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ گورنمنٹ کی نااہلی ہے، اس کو اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ روڈ ماضی میں کتنی دفعہ بنا ہے اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کبھی آگے گڑھا پڑا ہوتا ہے، کبھی یہاں گڑھا پڑا ہوتا ہے۔ اتنے سال سے ایک ہی حکومت ہے، ایک ہی پارٹی ہے، لیکن اس کو چھوڑے آپ یونیورسٹی روڈ کی طرف جائیں، وہاں اتنا برا حال ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے نکاسی آب کے لیے مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں۔ کہیں ٹریکٹر کے ذریعے پانی نکالا جا رہا ہے تو کہیں سویپر پانی نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ کراچی ماڑی پور روڈ پر لیاری میں سیوریج کے بدترین مسائل کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ 14 سال سے پیپلز پارٹی ہی لیاری پر حکمرانی کر رہی ہے۔ کراچی میں بھاری مینڈیٹ لینے والی پارٹیز کہاں ہیں؟ لیاری میں سیوریج کے بدترین مسائل کے خلاف لیاری کے مکین اور جماعت اسلامی سراپا احتجاج میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان، ایم پی عبدالرشید سمیت دیگر کارکنان بھی شریک ہوئے۔ 14-15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں موجود ہے۔ لیاری پر آپ کا بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اس لیاری کا حال سب سے زیادہ تباہ حال ہے۔ یہ 5000 ارب روپے کا 14 سال کا ترقیاتی بجٹ کہاں ہڑپ کیا ہے اس حکومت نے؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی میں بھاری مینڈیٹ لینے والی پارٹیاں کہاں ہیں؟ وہ مینڈیٹ لے کر کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب کراچی بکے گا نہیں، اس کے ووٹ فروخت نہیں ہوں گے۔ احتجاجی مظاہرین نے ماڑی پور روڈ کی دونوں سڑکیں عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دی، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ لیاری کے تمام مسائل جلد از جلد حل کیے جائیں۔ کیمرہ مین عفران کے ساتھ حماد یوسف، نیوز کراچی۔ تنگوانی میں محکمہ خوراک کی افسران کی غفلت کھل کر سامنے آنے لگی ہے۔ حکومت کی جانب سے تنگوانی فوڈ سینٹر ہر رکھی گندم کی 30,000 بوریاں فلور ملز میں منتقل نہ کرنے کی وجہ سے بارش کے باعث خراب ہونے لگی، جس سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کے نقصان کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات جانیں گے سبحان علی سے۔ سبحان بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، تنگوانی میں محکمہ فوڈ کی خریدی گئی 30,000 گندم کی بوریاں جو ہے بارش کے بعد خراب ہونے لگی ہے۔ وقت پر خریدی گئی بوریاں گندم کی جو ہے فلور مل میں منتقل نہ ہونے کے بعد حالیہ بارشوں سے خراب ہونے لگی ہے۔ محکمہ خوراک کے عملداروں کی غفلت کھل کر سامنے آنے لگی ہے۔ سندھ حکومت نے غفلت پرکھنے والے عملداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ گندم کی بوریاں پھٹ کر فوڈ گودام میں برساتی پانی داخل ہونے سے کئی بوریاں جو ہے خراب ہونے لگی ہے۔ قلت کے باوجود بھی گندم جو ہے بوریاں
शहर से सिंध हुकूमत के खिलाफ तशवीश का इजहार किया है। गंदम की पड़ी बोरियां खराब होने से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है। महकमे फूड के अमलदारों के वक्त पर गंदम की बोरियां ना उठाने की दरखास्तें काफी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभान, आपने इस हवाले से अपडेट किया। जंग के करीब दरियाए चनाब में पानी बिफर गया है। 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा, सड़कें डूब गई हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अपने नुमाइंदा नियो न्यूज़ सफदर वसीम से। जी सफदर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जिस तरह के हालिया बारिशों के पेश नज़र दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बन गई, इसी तरह जंग में भी दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी दरिया के किनारों से जो है बाहर आना शुरू हो गया है और पानी बिफरने से जो है 20 से ज़ायद देहातों में जो है वो सैलाबी पानी वो दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में जो है वो भी पानी दाखिल हो गया, जबकि सैकड़ों एकड़ खरीफ फसलें जो है वो भी ज़ेरे आब आ गई हैं और कई सड़कें जो है वो पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से जो है कई देहातों का ज़मीनी राब्ता भी जो है वो मुनक़ता हो रहा है। और ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में जो है मौजा बुगियाना, हसनाना, बस्ती मला, चक कच्चा वगैरह जो है वो शामिल हैं और दरिया के करीबी नशीबी इलाकों से जो है लोगों ने नकल मकानी वो भी शुरू कर दी है। लोगों ने अपने माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, जबकि जिले इंतजामी की जानिब से जो है फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो भी कायम कर दिए गए हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जहांग अहमद कमाल मान जो है मुतल्लिका महकमों के अफसरान के अमराज जो है वो दौरे भी कर रही हैं और तमाम महकमों को फ्लड के हवाले से जो है इकदाम अपडेट किया। कोट अदू में पुल कंबर के करीब रदकोही नालों से नवाही इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल होने लगा है। हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी बस्ती हमदानी, बस्ती कलेरी और शादन लंड में दाखिल हो चुका है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सैलाब के 5 अफराद की जाँ बहक होने की इतलात है। मुतासरीन के लिए 200 इमदादी कैंप्स कायम, जबकि राशन का बंदोबस्त भी कर दिया गया है। तफसीलात नियो न्यूज़ के नुमाइंदा रिजवान हुसैन से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोटद्दू के नवाही इलाका पुल कंबर के करीब रदकोही पहाड़ों और नालों से बारिशों का पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। सैलाब हिफाजती बांध तोड़ता हुआ बस्ती हमदानी, बस्ती कलेरी, शादन लोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल होने के बाद तबाही मचा दी। सैलाबी रेला इलाका मकीनों का घरेलू सामान, जानवर सब कुछ बहा कर ले गया। इतला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू मोहम्मद आमिर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद हसन रांझा पुलिस टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए और मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। अब तक इतलात के मुताबिक 7 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है। डीजी खान इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए 200 इमदादी कैंप कायम कर दिए हैं, जबकि राशन इमदादी कैंप शुरू कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने रिजवान अपडेट किया। सादिकाबाद और गिरदनवाह में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। सीवेज सिस्टम बैठ गया, बारिश का पानी घरों और मस्जिदों में दाखिल हो चुका है। गली मोहल्ले तालाबों का मंजर पेश करने लगे, लोग अपने घरों तक महसूर हो चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुबान हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शुबान। जी बिल्कुल, सादिकाबाद शहर और गिरदनवाह में मूनसून बारिशों ने जो है वो तबाही मचा दी है। बारिश का पानी जो है वो सड़कों पर जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है घरों में महसूर होकर रह गया। ख़ासतौर पर अगर बात करें शहरी इलाकों की, जिसमें मदर फरीद कॉलोनी है, वहाँ पर जो है वो इस कदर पानी है कि मस्जिदों में पानी दाखिल हो चुका है और बारिश का पानी जो है लोगों में घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोग जो है वो घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। इसके अलावा जो है ओड कॉलोनी व दीगर इलाके जितने भी हैं वहाँ पर जो है पानी जमा हो चुका है। ओड कॉलोनी का जो सीवरेज सिस्टम है वो भी बैठ चुका है, जिसकी वजह से निज़ामी ज़िंदगी वहाँ के लोगों की मफलूज होकर रह गई है। इंतज़ामिया की कारकर्दगी सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गई है। हुकूमती मशीनरी काम करती तो नज़र आ रही है, मगर जहाँ पर इनके दफातर है वहाँ उनके बाहर जो है जहाँ पर पानी जमा हुआ पड़ा है वहाँ पर जो है पानी निकालने में मसरूफ़ है। अगर बात करें शहरी इलाकों की, तो वहाँ पर जो है पानी उसी कदर जो है जमा है और गलियाँ जो है तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। शहरी काम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इसकी निकासी आपको जो है बेहतरीन बंदोबस्त किया जाए, ताकि शहरी जो है परेशानी से बच सकें। जी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और केमेसिड के ज़ेर-ए-एहतमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में सी पाकिस्तान एक्सपो और नेशनल स्टार्टअप चैम्पियनशिप के लाहौर रीजनल राउंड का कामयाबी से इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब की तमाम सरकारी और निजी जामियात के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान और केमिसिड के बैनर तले सी पाकिस्तान एक्सपो और नेशनल स्टार्टअप चैंपियनशिप 2022 के रीजनल राउंड का लाहौर में आगाज। पाकिस्तान की मारूफ बिजनेस और स्टार्टअप कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने जजेस के फराइज अंजाम दिए। पंजाब भर से तलबा और तालिबात ने कारोबारी और मुनफरिद ख्यालात को पेश किया। Today we're here for presentation जहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, मेंटोर्स हैं
we collab with them اور interact کریں گے ان سے. APSAP is a very good association in Pakistan اور میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور پبلکلی پروموٹ کرنا چاہیے. ایونٹ کے پلیٹینم پارٹنرز میں یونیورسٹی آف لاہور، یونیورسٹی آف فیصل آباد اور سپیریئر یونیورسٹی شامل ہیں، جبکہ دیگر بزنس کمیونٹیز، کمیونٹی پارٹنرز اور مختلف پارٹنرز بھی اس ایونٹ میں شامل ہیں. مینیج کرنے میں ہم نروس تھے لیکن ایکسائٹیڈ بھی بہت ہے کہ اتنے کریٹیو اور انوویٹو آئیڈیاز ہماری یونیورسٹیز میں آ کے اپنا آئیڈیا پچ کر رہے ہیں. ڈائریکٹر 3U1M مس عائشہ ظاہر نے سی پاکستان ایکسپو اور نیشنل اسٹارٹ اپ چیمپئن شپ 2022 ایونٹ کی تمام ایکٹیویٹیز پر تفصیلی روشنی ڈالی. یہ جو ایونٹ ہے یہ آل پاکستان پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ایپسپ کے پلیٹ فارم کے اندر ہو رہا ہے. کمیسٹ کی نے اس کو فارورڈ کیا ہے جو کہ چودھری محمد اکرم سینٹر فار انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں سپیریئر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف لاہور اور یونیورسٹی آف فیصل آباد جو ہیں وہ اس کے مین کولیبوریٹرز ہیں. ایونٹ میں منیب احمد، ڈاکٹر حمیرہ، رضا جنید، سدرا، ہنا طارق اور محمد جواد اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے شرکت کی.